عجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. الصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا وعلان الدائم وعلا دائم اجمعین. شکر بجلاتے ہیں پروردگار عالم کا کہ ہمیں ذکر سید الشہداء کرنے کی توفیق نصیب ہوئی. دعا کرتے ہیں بار الہ تجھ سے اس مظلوم ہستی کے صدقے میں، اس کے حق کے صدقے میں ہمارے قلوب کو اور ہماری آج کی اس مجلس کو نور محبت و مودت و اطاعت و معرفت اہل بیت سے منور فرما دے. بار الہ تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اپنے خلیفہ اور ہمارے امام کے نور کی ایک خاص کرن ہمارے شامل حال فرما. ایک مرتبہ درود بھیج دیگا محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل عجل فرجهم. آخر میں متوسل ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے کہ سیدہ کونین اپنے بچوں کے ذکر میں اس غور و فکر کی محفل میں ہماری امداد فرمائے. ایک مرتبہ ہدیہ درود بی بی پاک کی بارگاہ میں. اللہم صلی اللہ اکبر یا رسول اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزاداران مظلوم، اربعین حسینی کو بزرگوں نے مختلف طریقے سے اس کی تفسیر کی، اس کی مختلف زاویوں سے اس کو اینالائز کیا اور اس کے مختلف پہلوؤں کو روشن کیا. آپ جو دوست پچھلے کچھ عرصے سے مسلسل 2-3 مجالس سے سن رہے ہیں، موضوع آج بھی اسی موضوع کا تسلسل ہے انشاءاللہ، اور وہ موضوع ہے وہی جو علماء کی تفسیر ہے کہ اربعین حسینی عاشوراء کا ظہور ہے. اربعین حسینی حسین کی فتح کا اعلان ہے. حسین ابن علی کے عاشور کی قوت اور اس کی قدرت پنہاں تھی، پوشیدہ تھی، اور اس کی پردہ برداری یا حجاب برداری، اس راز پر سے پردہ اٹھانا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی ذمہ داری تھی. ایک مرتبہ درود بھیجیے گا بی بی کی بارگاہ میں. اللہم صلی عجل فرجهم. تو ابتدا آج اس بی بی کے ہی ذکر سے کروں چند جملے کہ اتنی بڑی ذمہ داری اس شہزادی کے کاندھوں پر تھی. نہ صرف یہ کہ کربلا کو کربلا سے اٹھا کر دربار شام تک پہنچائے، بلکہ اپنے بھائی کی اس عظیم فتح اور کامیابی کی معرفت بھی لوگوں کو کرائے. اور ایسا کیوں کر نہ ہوتا، یعنی نقش زینب کبریٰ کیوں نہ ہوتا. ہم اشارتاً دیکھتے چلے اب تک کہ آغاز امام حسین علیہ السلام کی تحریک کا جو آغاز ہے، ہجرت سے ہم معمولاً اس کو شروع کرتے ہیں. تاریخی طور پہ اس کا جائزہ لینا، کسی بھی وجہ سے ان کے شوہر ساتھ نہیں ہیں، ان کے شوہر ساتھ نہیں ہیں، جس بھی وجہ سے نہیں ہے. اور اسلام میں یہ کہیں نہیں ہے کہ اگر بھائی سفر پر جا رہا ہو، باوجود اس کے کہ آپ کی اپنی اولاد ہے، آپ شادی شدہ ہیں، آپ بھائی کے ساتھ سفر پر نکل جائیں. تو یہ معاملہ ایک بھائی بہن کی محبت سے بہت آگے کا تھا. اور شخصیت زینب کبریٰ کو محفوظ یعنی چھپا کر رکھنا بھی الہی حکمت عملی تھی کہ صرف جو تھوڑی بہت ہمیں روایتیں ملیں گی ان کے بارے میں کربلا سے پہلے، وہ یہ ہے کہ بی بی کوفہ میں عورتوں کو قرآن کا درس دیا کرتی تھیں اور اس طرح کی 2-4 باتیں. لیکن اصل جو کردار تھا وہ چھپانا ضروری تھا، ظاہر ہے، کیونکہ اتنا بڑا کام اس بی بی نے آگے کرنا تھا کہ کہیں دشمن متوجہ نہ ہو جائے. وہی جو اپنی مادر گرامی کی طرح ورثے دار تھی اس رسالت میں کہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سرکار آپ اسوۃ حسنہ ہیں، آپ کو قرآن نے رول ماڈل قرار دیا امت کا، آنے والی انسانیت کا، لیکن بہرحال کچھ پہلو ایسے ہیں جس میں خاتون کو خاتون رول ماڈل چاہیے، ایسا ہی ہے، تو کس طرح سے جو ہے وہ پھر آپ کی پیروی کریں ان معاملات میں، یا اپنا رول ماڈل کدھر تلاش کریں؟ پھر سرکار کی آواز سنائی دے گی آپ کو، میں نے کہہ دیا ہے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، اور یہ میرا یہ نہیں ہے کہ ایک باپ کہہ رہا ہے کہ بیٹی میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری رسالت کا جزو ہے۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے جل فرجوں، اللہم صلی محمد وآل محمد بلندر صلوات، اللہم صلی عجل فرجوں۔ محمد وآل محمد۔ اسی لیے یہ جو بار بار بی بی کے آتے ہی کھڑے ہو جایا کرتے تھے، یہ اس مقام کی رسپیکٹ تھی، وہ جزو رسالت، تو ایک رسول شریک رسالت کی رسپیکٹ کر رہا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا تھا کہ جب اتنی بڑی ہدایت کا انتظام ہونے جا رہا ہے آخری نبی کی شکل میں، تو وہ ہدایت انسان چاہتی ہے، مرد نہیں چاہتی خالی۔ عجیب نکتہ ہے، وہ کمال انسانی تک جو پہنچانا ہے اس میں مرد اور عورت دونوں کا کردار ضروری ہے۔ یہی کربلا کے لیے وہ کربلا جو درسگاہ ہے ظہور امام تک لوگوں کے لیے، وہ درسگاہ خالی مرد تیار کرنے کے لیے نہیں ہے، یا مردوں کی رول ماڈل نہیں بنے گی، وہاں ایک عورت کا کردار درکار ہے۔ اسی لیے انقلاب گر علماء جیسے آپ خمینی تھے کہا کرتے تھے کہ ہمارا انقلاب جو ہے وہ ان خواتین کی دین ہے جو اپنے بچوں میں شہید پال کر ان تحریکوں کو خون بخشا کرتی۔ اگر نہ ہو زینب کبریٰ کا کردار، میں کہہ رہا تھا کہ ہماری قوم بھی شہداء کے معاملے میں پیچھے نہیں ہے کسی سے۔ ہم ایک بہن کا انٹرویو دیکھ رہے تھے جو ہزارہ ٹاؤن کے واقعے میں یا علمدار روڈ کے واقعے میں غالباً اس لڑکی کے 3 بھائی شہید ہوئے، تو ہم نے سوال بھیجا ان کو لکھ کر، اس زمانے میں خانوادہ شہداء کی خدمت کا شرف نصیب ہوا، سوال لکھ کے بھیجا کہ دیکھیں جب شہادت گھر میں ہوتی ہے نا تو تبدیلی آتی ہے آپ کی اہل بیت سے رشتے میں۔ اب تک آپ تھیوری پڑھ رہے تھے، کربلا آپ کے نزدیک تھیوری تھی، لیکن آپ کا بھائی شہید ہو گیا یا آپ کے والد شہید ہو گئے، اب آپ کا رشتہ تبدیل ہو گیا کربلا سے۔ تو ہم نے ان کو لکھ کے بھیجا آپ کیسا محسوس کرتی ہیں اس ارتباط کو دیکھ کے؟ تو اس نے جواب دیا جو ویڈیو کی شکل میں موجود ہے، آپ دیکھیں گے اگر اس ڈاکیومنٹری میں جو علمدار روڈ پہ بنائی ہے شہید فاؤنڈیشن نے، تو آپ کو مل جائے گا وہ کلپ اس کے۔ تو وہ بہن کہتی ہے کہ میرے 3 بھائی شہید ہوئے، زینب اپنے 18 بھائی کربلا میں قربان کر چکی، میں اس کی کنیزی کے لائق بھی نہیں۔ تو یہ جو رول ماڈل ہے، یہ ظہور کو یہ چاہیے، ظہور کو ایسی مائیں ایسی بہنیں چاہیے جو شہید پال کر امام کے ظہور کا زمینہ فراہم کریں، کیونکہ ظہور جو ہے وہ ظاہر پلیٹ میں رکھا ہوا نہیں ملے گا، وہ باطل سے ٹکرا کر ملے گا، اور باطل سے ٹکرانے کا جذبہ دینے کے لیے ضروری ہے کہ مائیں بہادر ہوں، اور مائیں جب زینب کبریٰ کو اپنا اسوہ بنائیں گی، اپنا رول ماڈل بنائیں گی، تو پھر وہ شہید بچے پروان چڑھیں گے جو امام کی نصرت کے قابل ہوں۔ تو پتہ چلا کہ اگر فاطمہ جزو رسالت ہے تو زینب جزو امامت ہے۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیے گا بی بی کی شان، صلوات جل فرجو جل فرجو۔ عزیزان گرامی، آج کی اس تقریر کا عنوان ہے حسین فاتح کربلا، اور حسین فاتح کربلا کس طرح ہیں یہ ہم پچھلی کچھ نشستوں سے مسلسل جو ہے معاشرہ میں اور نوش بوری میں دیکھتے آئے ہیں، اور انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ کچھ روایتیں اگر مقدمتاً عرض کروں تو روایتیں جو ہمارے پاس بہت ساری نقل ہوئی ہیں وہ حمید ابن مسلم سے ہے جو جنگ کا رپورٹر ہے، یا حلال ابن نافع دوسرا رپورٹر جو ہے، وہ دونوں رپورٹر جو ہیں وہ یزیدی فوج کے رپورٹر ہیں، تو بہت ساری مقتل کی روایتیں ان سے نقل ہوئی۔ تو ایک جگہ پر اگر حلال جو ہے حلال ابن نافع وہ کہتا ہے کہ جیسے جیسے خاص طور پہ ظہر کے بعد کا جو وقت ہے عاشور کے روز، وقت شہادت نزدیک آ رہا تھا، حسین کا چہرہ نورانی تر ہوتا جا رہا، درخشاں تر ہوتا جا رہا تھا، میں عجیب جو ہے وہ جمال کا مشاہدہ کر رہا ہوں حسین کے چہرے پر۔ پھر ایک روایت مقتل خوارزمی نے نقل کی، انہوں نے لکھا کہ جب آخری وقت میں قاتل آ کر سینہ مبارک پر سوار ہوا تو حسین کے چہرے پر ایک مسکراہٹ طلوع ہوئی،
اور آہستہ سے فرما رہے تھے کہ کیا تو ہی ہے جو مجھے قتل کرے گا. اب اس مسکراہٹ کو، اس نورانیت پر بہت عرفا کے ڈسکشن، مباحث کہ یہ مسکراہٹ کیا ہے اس مصیبتوں کے درمیان. ایک اور روایت امام سجاد علیہ السلام سے، ایک مرتبہ درود بھیجیے گا. جس میں مولا اصحاب کی حمد کرتے ہوئے، توصیف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو مولا حسین کے اصحاب تھے، اصحاب کربلا، وہ روز عاشور ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہ رہے تھے شہادت میں، یعنی ایک دوسرے پر سبقت کرنا چاہ رہے ہیں، پہلے شہید ہونا چاہ رہے ہیں. تو یہیں سے اب ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے یہ معاملہ کیا ہے. مولا حسین سرکار کی چہرے کی نورانیت وہ دیکھ رہا ہے، بارے نور نور ہیں وہ، لیکن کیا دیکھ رہا ہے کہ اچانک جو ہے وہ شادابی میں اضافہ ہو رہا ہے. یا حمید ابن مسلم کی وہ روایت کہ جس میں اس نے لکھا کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ جس نے اتنی مصیبتیں اٹھائیں، اصحاب کے لاشیں دیکھے ہوں، اٹھائے ہوں، انصار کے لاشیں دیکھے ہوں، اور جب خود جنگ کرنے آئے تو بھوکا پیاسا ہو لیکن ایسے امیدوارانہ جنگ کر رہا ہو کہ جدھر حملہ کرتا تھا سپاہی ایسے بھاگتے تھے جیسے شیر نے جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کے گلے پر حملہ کر دیا. ایسے میں ابن سعد نے چیخ کر کہا تھا یہ عرب کے قتال کا بیٹا ہے، اس کے جسم میں اس کے باپ کی روح ہے، اس سے ایک ایک کر کے مت لڑنا، اسے ایک ایک کر کے مت لڑنا، گھیر کر حملہ کرو. تو یہ جو مولا کا عزم ہے، مولا کی ہمت ہے، مولا کی طاقت ہے، اسپیشل عصر عاشور کے نزدیک آتے یہ کیا ہے، اس میں کیا راز چھپا ہوا ہے. زیارت عاشور نقل ہوئی 5ویں اور 6 امام سے بھی اس کی سند ہے. ایک مرتبہ درود بھیج دیجیے گا مولا کی بارگاہ. صلی الفرجم. آپ زیارت عاشور میں ایک مرتبہ درود بھیج دیجیے. آپ زیارت عاشور کے آخر میں جا کر ایک سجدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم لک الحمد، یا الہی تیری حمد ہے، حمد الشاکرین، شکر کرنے والوں کی حمد. اس کے بعد ایک جملہ ہے جس پر ہمارا فوکس ہے مقدمے میں، وہ بھی شامل ہو جائے گا ان روایتوں کے ساتھ. الحمدللہ علی عظیم رضیتی، یا الہی تیری حمد ہے عظیم ترین مصیبت پر. اب اگر مصیبت ہے تو اس پر حمد کیسی، شکر کیسا، اور اگر شکر کر رہے ہیں تو وہ مصیبت کیسی ہے بھائی پھر جس پہ شکر کیا جا رہا ہے. اب سمجھ میں آ رہا ہے کوئی رشتہ. عظیم ترین مصیبت پر الہی تیری حمد ہے، تیرا شکر ہے. اللہم لک الحمد، تیری تعریف. حمد الشاکرین، ویسی حمد کے جیسے شکر کرنے والے کیا کرتے ہیں. کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جب آپ زیارت عاشورہ پڑھ لیں؟ سب سے عظیم مصیبت جس نے برداشت کی اور اس پر شکر کیا وہ حسین ابن علی کی ذات گرامی. یعنی میں ویسی حمد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جیسی حسین ابن علی نے اس مصیبت عظمیٰ پر عصر عاشور سب کچھ لٹانے کے بعد کی. تو یہ کیسی مصیبت ہے کہ جس پہ شکر ہے. یہ بھی مقدمتاً شامل کر لیجئے ان روایتوں کے ساتھ کہ اس مسکراہٹ کا راز کیا ہے. تاریخی زاویے سے ہم اینالائز کریں گے اس معاملے کو اور پھر دیکھیں گے ہم روایتی ہماری روش کیا رہی. لیکن پہلا سوال اس سے یہ ہے کہ ابھی جو دعویٰ ہے کہ حسین ابن علی فاتح کربلا ہے، جذبات سے ہٹ کر دعوے کے پیچھے دلیل کیا ہے ہماری؟ کیسے ہم اتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ ظاہری جو جنگ کے قوانین ہیں وہ تو کچھ اور دکھا رہے تھے اس وقت بھی. تو سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ولی یا حجت کی جو کامیابی کا کرائیٹیریا ہے یا معیار ہے وہ کیا ہے؟ کسی ولی یا حجت، اللہ کے نمائندے کا، نبی کا کامیابی کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ آسان ترین جو جواب ہے اس کا وہ یہ ہے کہ وہ اپنے وظیفہ الہی پر عمل کر رہا ہے. یہ بہت براڈ جواب ہو گیا کہ جو اللہ نے اس کے ذمہ قرار دیا ہے وہ اس پر عمل کرے. مثلا قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے رسول تمہارے ذمہ سوائے اس کے نہیں ہے کہ کھول کر پہنچا دو. تمہارا یہ وظیفہ مثلا جو ایک براڈ ہے. پھر کہیں مائکرو وظیفے نظر آئیں گے آپ کو، بلغ ما انزل الیک، ٹھیک ہے، وہ جو کہا تھا وہ بھی پہنچا دو، وہ بھی پہنچا دے، کامیاب ہوگا.
ظاہری جو دنیا کا دیکھنے کا انداز ہے، کیپٹلسٹک ویو جس کو کہیں، جب تک غلبہ نہیں ہوتا ان کو فتح نظر نہیں آتی، کیونکہ مادہ پرست دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں. جب تک وکٹری، اسی کو وکٹری سمجھتے ہیں جب تک غلبہ حاصل نہ ہو، کوئی کچھ مادی طور پر حاصل نہ کر لے، کسی کے ہاتھ میں کوئی خزانہ لگ جائے، کوئی لینڈ لگ جائے، کوئی، جب تک یہ نہیں ہوتا ان کو فتح نظر نہیں آتی. لیکن ولی خدا کے نزدیک کرائٹیریا کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کتنی زندگی پائی سرکار نے؟ قرآن کریم کی بیان کردہ، ٹھیک ہے چلیں راؤنڈ آف بھی کر لیں کہ 900 سال کا 1000 کر لیجیے، ٹھیک ہے، ٹھیک، تقریباً 950 یا 1000، ٹھیک ہے 1000 کر لیے راؤنڈ آف. یہ کیلکولیشن کے لیے، آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں، بعد میں کیلکولیشن آ رہی ہے. کتنے لوگ ایمان لے کر آئے اس 1000 سال کی عمر کے اندر؟ میکسیمم جو روایت ہے وہ 80، چلیں ہم وہ بھی راؤنڈ کر لیں 100، ٹھیک ہے. 1000 سال کی تبلیغ، رزلٹ ہے 100 بندے جو ایک کشتی میں سوار ہو گئے. وہ کتنے ہوں گے؟ بہت سے بہت. لکڑی سے کشتی بنائی ہے نا، اگر وہ شپ ریک وہ والا زمانہ تو نہیں تھا جو آج والی شپ نظر آ رہی، اور اس میں جانور بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، جو ایمان لائے سب ہیں اس میں. میکسیمم کتنے ہیں؟ روایت کہتی ہے 80، چلیں 50 80 ہم 100 کہہ لیتے ہیں. یعنی 1000 سال میں 100 بندے ایمان لے کر آئے. اب آپ کیلکولیشن کر لیں کہ ایک صدی پر کتنے لوگ ایمان لے کر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. 10 آدمی ہر صدی میں. 100 سال کی تبلیغ کا نتیجہ 10 آدمی اگر ڈیوائڈ کریں تو. نبی ناکام ہے یا کامیاب ہے؟ اچھا وہ 10 بھی نہ لے کر آتے اگر 100 سال میں، تو نبی ناکام ہوتا یا کامیاب ہوتا؟ یہاں ہے سارا نقطہ جہاں ہم لے کر جا رہے ہیں. یا رسول تیرے ذمے سوائے کھول کے پہنچا دینے کے نہیں ہیں. ایک بہت بڑے مفتی صاحب کا میں لیٹر دیکھ رہا تھا تحریری، کہنے لگے جلوسوں پر اعتراض کر رہے تھے، اب نام تو کیا لینا بیچارے کا، لیکن وہی اہل بیت کو چھوڑ دے انسان تو یہ غلطیاں کرتا ہے جو ہمارا طفل مکتب بھی بتا دے، 2 کلاس کا بچہ بھی شاید بتا دے گا کہ آغا صاحب آپ کی غلطی کہاں ہے. کہنے لگے اگر شیعہ عقیدے کو درست مان لیا جائے تو یہ لازم آئے گا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ کے بعد اتنی بڑی امت جو تھی وہ گمراہ ہو گئی، اور نعوذ باللہ اس طرح تو رسول جو ہے وہ ناکام قرار پائے. اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مسئلہ کہاں رکھا ہوا تھا؟ رسول ناکام نہیں ہوئے، امت ناکام ہوئی. اگر ایک انسان بھی امت میں سے ایمان نہ لے کر آتا، وہ رسول اتنا ہی کامیاب تھا کہ جتنا روز ازل تھا، اور اتنا ہی کامیاب محشر کے روز ہوتا. یہی ہے نا، کرائٹیریا واضح ہو گیا. بس پتا چلا کہ جس حال میں اپنا وظیفہ الہی انجام دیا جا رہا ہو، اب امت کا مسئلہ یہ ہے، یعنی دیکھنے والوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو عادت نہیں ہے اس فتح کو سمجھنے کی. نظر کریں جناب امیر مولا کائنات کے اوپر، ایک مرتبہ درود بھیجیے گا سرکار کی شان اجل الفرج. اب جنگ بدر میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے مدد کی تمہاری ان لشکروں سے جنہیں تم نے نہیں دیکھا. خلاصہ آیات کا کر لیں تو مطلب یہ کہ فرشتوں کی مدد کی، تم لوگ قلیل تھے، 313 تھے، وہ تم سے 3-4 گنا تھے تعداد میں، 1000 کے قریب ان کا لشکر تھا. رزلٹ کیا ہے؟ پہلی جنگ ہے اور منہ توڑ شکست کفار کو ہوئی، باوجود اس کے قلیل تھے. وہ پروردگار نے کہا کہ میں نے تمہاری غیب سے مدد کی ہے. ایسے لشکر تھے جنہیں تم نے نہیں دیکھا. کل کتنے مارے گئے؟ 68. 35 اکیلے مولا کائنات نے مارے. یا ولی یا علی، آپ فاتح جنگ بدر ہیں، سب کو نظر آ گیا فتح آشکار ہے، ٹھیک ہے. بڑے بڑے پہلوان مار دیے مولا نے، ٹھیک ہے. آ جائیں جنگ خندق تک عبور کرتے ہیں احد سے. عامر ابن عبد ود جیسا پہلوان آپ نے اس کو جو ہے مار دیا. جنگ خندق مسلمانوں کو فتح ہوئی، آپ کی فتح آشکار ہے. خیبر نہیں فتح ہو رہا، آپ نے اکھاڑا اس کا در، اور ان کا جو وہ پہلوان تھا جس پہ یہودیت ناز کرتی تھی اس وقت کی، آپ نے ان 1 یا 2 پہلوان کو، حارث اور جو حرب وغیرہ تھے ان پہلوانوں کو جو کی فائٹرز تھے ان کو آپ نے مارا. فتح آپ کی آشکار ہے، آشکار ہے، ٹھیک ہے. جنگوں کی فتح آشکار ہے. لیکن جس دن علی گلے میں رسی بندھوا رہا ہے اس دن علی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آج علی کامیاب ہے یا زبان بھی جو ہے وہ ہمت نہیں کرتی؟ وہ جو وظیفہ الہی ہے نا، کل میرا وظیفہ الہی تھا
کہ اس در خیبر کو اکھاڑوں. جب سرکار پکار رہے تھے کون ہے جو اس مردود سے آگے لڑے, کوئی نہیں اٹھ رہا تھا. وہ میرا وظیفہ تھا کہ میں اٹھوں. کل اٹھنا میرا وظیفہ تھا, آج خاموشی میرا وظیفہ ہے. یا علی مدد, اللہم صلی اللہ علیہ فرجم حدید لداؤد. تو یہ وہ مشکل مرحلہ ہے کہ جب اب سرکار, اب کچھ ہیں جو اس نورانیت کا مشاہدہ کر لیتے ہیں. وہ یہودی سرکار کے گلے میں رسی ڈال کر لے جا رہے ہیں, وہ کہہ رہا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد صلی اللہ. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی یہ کون سا وقت ہے کلمہ پڑھنے کا, اتنے عرصے تک تو یہودی تھا, فتح دیکھ لی تو نے, سب دیکھ لیا, آج اس نے کہا میں نے اس کو خیبر میں دیکھا ہے. اگر آج گلے میں رسی بندھوا رہا ہے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ کل بھی وظیفہ الہی پر عمل کر رہا تھا, آج بھی وظیفہ الہی پر عمل کر رہا. یہ ہے جو غیب سے مربوط ہے, اس کا تعلق ہے غیب کے ساتھ, اسی لیے آج یہ خاموش ہے. بس پتہ چل رہا ہے کہ فتح اور شکست کا معیار ولی خدا کے معاملے میں کیا ہے. اب اسلام کو کیا صورتحال درپیش ہے کربلا سے پہلے. خلافت کے بعد یعنی ایک بہت اہم پہلو کربلا کو اینالائز کرنے کا یہ ہے کہ خلافت کے معاملے کو جدا کر کیا جائے اور یزیدیت کے معاملے کو جدا کیا جائے. یہ جو بنو امیہ نے ملوکیت سے شروع کیا نا کہانی, اس کو جدا کر کے اینالائز کیا جائے, دیکھا جائے, تب بزرگان کہتے ہیں کہ انسان صحیح نتائج پر پہنچ پائے گا. اور یہ لائن مولا نے کھینچ دی. جو آج یا حسین پر سنی شیعہ جمع ہو رہے ہیں سارے, یہ لائن مولا نے کھینچی ہے. نئی تفریق ہے جو کربلا کے بعد وجود میں آئی, اور سرکار کا وہ نعرہ آپ کو یاد ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس کو پیاسا شہید کیا گیا. تو وہ تعارف حسین ابن علی سے کروا کے لوگوں کو جمع کریں گے. مسئلہ خلافت نہیں چھیڑ رہے مولا اس وقت, باطن میں اس کی ولایت ہے, باطن میں اس کی خلافت ہے, لیکن مشکل ہے لوگوں کے لیے. شیطان یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے اتنا پیچیدہ جال بچھایا ہے کہ اب اسلام اس کے چنگل سے نکل نہیں سکتا, لیکن اللہ نے ایک حسین چھپا کر رکھا ہوا تھا جس نے دائرے کو وسیع کر دیا. ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ. سب نجات کی کشتی ہیں لیکن حسین ایک بڑی کشتی ہے. سب سری ہیں, تیز ہیں, لیکن تیز تر ہے حسین کی کشتی. اللہ اکبر. تو اب یہ دیکھ رہے ہیں مولا کہ اسلام ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے کہ جو سراسر اہل نفاق ہیں, منافق ہیں. منافق کیا ہے؟ ظاہر دیندار ہے, ظاہر دیندار ہے لیکن باطن کافرانہ ہے, باطن سراسر کفر ہے. شراب بھی پی جا رہی ہے, جماعت بھی ہو رہی ہے, جوا بھی کھیل رہے ہیں, اور خطبے بھی دے رہے ہیں ممبروں پہ بیٹھ کے. اور مثال وہی ہے ولید کی سب سے اہم مثال کہ بہت پہلے سے شروع ہو گیا تھا کہ جب اس نے کوفے کے گورنر نے 4 رکعت نماز پڑھائی شراب کے نشے میں, اور لوگوں نے کہا یہ تو نے کیا کیا, تو کیا کہہ رہا تھا, 2 رکعت اور پڑھا دوں اگر آپ کہیں تو. یہ دین کے ساتھ جس دین کے لیے سرکار نے پتھر کھائے ہیں, وہ دین اس نہج پر آ کے کھڑا ہو گیا ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ یزید جیسا شخص اگر اسلام کا حاکم بن جائے تو اسلام کی فاتحہ پڑھ لینا چاہیے. یا وہ دوسرا فرمان کے دین میں سے تو اب اتنا رہ گیا ہے جتنا برتن کو الٹ دیا جائے تو جو اس میں لگا رہ جائے بس. اب اسلام ایک بند گلی میں کھڑا ہوا ہے, اور ظاہر یہ ہے کہ بنی امیہ اپنی طاقت کی اس پیک پر ہیں اس وقت کہ اب ہمیشہ ان کی ہی قوت رہے گی, انہی کے قبضے میں رہے گا. اور وہ کہہ چکا ہے ابو سفیان اس محفل کے اندر کہ نہ جنت ہے نہ جہنم, اب تمہارے پاس آ گئی ہے خلافت کی گیند, تو آپس میں لڑکاتے رہو ایک دوسرے کو. یعنی کیا, بس یہی بنی امیہ کی بادشاہت چلتی رہے محشر تک. اور لوگ اہل بیت سے یعنی جہاں اللہ نے ہدایت رکھی ہے ان سے اتنے دور ہیں کہ اس کے نمونے اللہ اکبر
یعنی صرف یہ تبرہ کروانا جو ہے امیر شام کا علی اور اولاد علی پر، بس اسی کا نمونہ دیکھ لیں انسان کہ امام حسن امام حسین پر ایک طرح کی بندش ہے کہ آپ نے ان اجتماعات میں شرکت کرنی ہے لازمی، اگر نہیں کریں گے تو وہ پھر سیاسی فائدہ اس کو اٹھا سکتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ دین سے خارج ہیں، جمعے میں نہیں آتے، عید میں نہیں آتے، ان کو پھر وہ دوسری طرح سے شریک بھی ہونا ہے مولا کو اور سننا بھی ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب آپ مشکل دیکھ رہے ہیں کہ کہاں آ کر مشکل کھڑی ہوئی۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو حسن اور حسین سے آ کے رجوع کرے۔ اب لوگوں کے ذہنوں میں کیا ہے کہ وہ شخص شام سے آتا ہے اور امام حسن کو دیکھ کے کہتا ہے یہ علی کے بیٹے ہیں، اور نعوذ باللہ فحش گوئی اور جو بھی برا بلا وہ کہہ سکتا تھا مولا کو کہتا ہے، لیکن مولا جانتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر کام ہوا ہے، یہ پروپیگنڈے کا شکار ہے۔ مولا خاموشی سے سنتے رہتے ہیں، آپ سب نے سن رکھی روایت۔ آخر میں مولا کہتے ہیں آپ پردیسی معلوم ہوتے ہیں، اگر آپ کی کوئی حاجت ہے تو میں پوری کر دیتا ہوں، اگر مال چاہتے ہیں تو میں بندوبست کر دوں گا، اگر رہنے کی جگہ نہیں ہے تو میرے گھر مہمان بن جائیے، اگر بھوکے ہیں تو میں کھانا کھلا دوں گا۔ کہنے لگا اس حال میں جدا ہوا کہ اس سے زیادہ محبوب میرے نزدیک کوئی نہیں تھا، لیکن کام ہوا تھا۔ یہ ہے عجیب و غریب معاملہ کہ اہل بیت سے لوگوں کو اتنا دور کر دیا ہے امیر شام نے اپنے پروپیگنڈے کے ذریعے۔ اور مین کیا ہے اس وقت کا میڈیا جو اس وقت کے ممبر ہیں، صبح و شام جب ممبروں سے نعوذ باللہ اہل بیت کے خلاف بات بیان ہوگی تو بالآخر لوہیں اس سے متاثر ہوں گی۔ اسی لیے وہ کہتا تھا کہ میں نے علی سے دشمنی پر ایک نسل کو جوان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب دین یہاں کھڑا ہوا ہے اور حسین ابن علی کے سامنے کیا راستہ رکھا گیا ہے؟ یا بیعت یا سر، یہی ہے نا، دو ہی آپشن رکھے گئے، بیعت یا سر۔ تاریخی لحاظ سے جب بھی ہم واقعہ کربلا کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، نارمل ہجرت سے شروع کرتے ہیں ٹائم لائن کے لحاظ سے، پھر کہتے ہیں مولا نکلے مکے آ گئے، مکے میں مولا نے دیکھا میں مکے میں شہید نہیں ہونا چاہتا، اس نے قاتل بھیجے، خطوط آئے تھے، مولا نکلے، راستے میں ہر کے لشکر نے روک لیا، بالآخر کربلا کے مقام پہ رکے اور شہید ہو گئے۔ خلاصہ اس ساری جو ٹائم لائن والا ویو ہے ہمارا کربلا کو لے کر، اس میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ کر رہا ہے وہ یزید کر رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے وہ دشمن کر رہا ہے، کربلا مسلط کی جا رہی ہے حسین ابن علی پر۔ لیکن ہم اور آپ جو امامت کے قائل ہیں، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ امام ہے جو ایک ایسے صورتحال میں، ایک ایسی خاص جس کو ہم کہتے ہیں شرائط میں، جو اس وقت کی کنڈیشنز ہیں، اس کو سامنا ہے اور اس کی اپنی الہی حکمت عملی کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں امام غیب سے مربوط ہے، سرکار کیا کہہ رہے ہیں؟ ضرب کھا کر کہہ رہے ہیں فستو برب الکعبہ، یعنی کیا؟ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ جب ضرب ماری تھی اس وقت نہیں کہا، سرکار کہہ رہے تھے علی کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اپنی فدا کا اعلان اس وقت نہیں کیا، معلوم ہے کچھ وعدے باقی تھے، جب آخری عہد پورا ہوا ضربت کھا کے تب اعلان کیا ہے کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ یعنی کیا؟ اپنے ایک ایک وعدے سے باخبر تھا علی، اپنے ایک ایک وظیفے سے، جو ایک ایک مشن اس کا اللہ نے مقرر کیا تھا اس سے باخبر تھا، ورنہ اپنی کامیابی کا اعلان کیوں کر رہا ہے؟ وہ معصوم ہی کیا کہ جو اپنے وظائف سے باخبر نہ ہو، نعوذ باللہ، سمجھانے کے لیے لیکن بہت عجیب ہے۔ شب عاشور مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ جب امتحان لے لیا اصحاب کا، کامیاب ہو گئے امتحان میں، ہم نہیں جائیں گے چھوڑ کے، تو مولا نے ان کو ان کے مقامات دکھلائے، جو جنت میں ان کے مقامات ہیں اس شہادت کی صلے میں، جو موت کی بہترین شکل اختیار کرنے جا رہے ہیں کہ حجت خدا کے ساتھ شہید ہونے جا رہے ہیں۔ اس سے بہتر موت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس سے بہتر موت نہیں، اور سخت ترین حالات میں تو اس سے بہتر ممکن ہی نہیں ہے کہ عاشورہ سے بڑا بھی کوئی شہید ہو۔ اسی لیے کہا کہ عباس کا مقام وہ ہوگا ان شہیدوں کے درمیان بھی۔ یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ جس پہ تمام شہداء رش کریں گے روز محشر، اس میں بدر کے بھی ہیں، احد کے بھی ہیں، خندق کے، اس وقت بھی آسان تھا۔ کربلا کچھ اور ہے، کربلا کچھ اور ہے۔ تو بات جہاں سے ہم نے شروع کی تھی کہ امام غیب سے مربوط ہوتا ہے، غیب سے پیوست ہوتا ہے۔ سرکار نے بہت اشارے دیے، ہم نمونے کے طور پہ عرض کر رہے تھے اس دن معاشرہ میں بھی، اور کل بھی یہ روایت عرض کی کہ جب بیٹھے ہوئے ہیں مدینے میں مسجد میں،
عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ قاصد آتا ہے والی مدینہ کا کہ آپ کو طلب کیا ہے، مدینہ کے والی نے ملاقات کرنا چاہتا ہے. اب ایک اور ٹائم ہے، رات کا وقت ہے، ایسے ٹائم پہ ملاقات تو انسان کا جو ہے وہ پریشان ہونا بنتا ہے. عبداللہ ابن زبیر پریشان ہوا تو مولا سے کہنے لگا کہ آپ کے خیال میں کیا بات ہوئی ہوگی؟ مولا فرما رہے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے. اب یہاں سے ہمیں پتہ چلنا شروع ہوتا ہے کہ امام غیب سے کس قدر پیوست اور آگاہ ہیں. مولا فرماتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کا صاحب مر گیا، اس کا بیٹا ولی عہد بادشاہ بنا ہے اور اس کے لیے اس کی بیعت کے لیے ہمیں بلایا گیا ہے. یہ چھوٹا سا نمونہ ہے. بارہا مولا نے فرمایا جب گئے آخری رخصت کے لیے نانا سے، تب بھی فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا نانا فرما رہے تھے اب یہی ہے کہ ہم عقول کے مطابق کلام کرتے ہیں، سطح عقلی کے مطابق انسان کی کلام کرتے ہیں. بار بار سرکار کی طرف نسبت دے رہے ہیں مولا. سرکار کا وارث ہے، وہ سرکار کا وارث ہے، وہ نبوت کا وارث ہے. امام اپنا وظیفہ بتلا رہے ہیں کہ میں نے سرکار کو دیکھا، نانا فرما رہے تھے کہ حسین اپنے قیام کا آغاز کر دو. ٹھیک ہے. پھر راستے میں کہیں فرمایا کہ اللہ یہ چاہتا ہے، سرکار نے آگے فرمایا کہ حسین تمہارے لیے ایک مقام ہے جس تک تم شہادت کے ذریعے ہی پہنچو گے. بہرحال وہ مقام نہیں ہے کہ ہم اس طرح دیکھنے لگیں کہ نعوذ باللہ مولا مثلا 5ویں جماعت میں ایک بچہ ہوتا ہے وہ 6ٹھی میں آتا ہے پاس ہو کے، نہیں، وہ نہیں. وہ جو سردار جنا ہے وہ زمین پر بھی اپنا میرٹ پروف کرے گا. ہم یہاں لانا چاہ رہے تھے حسین و منی انا من الحسین کا جو میرٹ ہے وہ زمین پر اپنے عمل سے ثابت کرے گا کہ میں ہی تھا جو اس لائق تھا. یہاں سے ہم دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہے نا. کل کو یہ نہ کہے کوئی کہ ہمیں تو چانس ہی نہیں ملا. چانس سب کو ہے، حل من ناصر ینصرنا، لیکن وہ میں تھا جس نے یہ کام شروع کیا اور یہ میرے خاص الخاص. یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں معاملے. اب سوال کر رہے ہیں لوگ، پھر وہی غیب سے ارتباط کو لے کے ہم آگے چلیں گے نا، پھر آگے کا مرحلہ آسان ہو جائے گا. ان عورتوں اور بچوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے وہی عقل کے مطابق. اب کسی کو ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کو آخری راز بتا دیا جائے کہ یہ زینب کبریٰ ہیں، انہوں نے جا کے جو ہے میری فتح اشکار نہیں، ایسا نہیں ہوگا. عقل جو یہ قیام ہی نہیں سمجھ رہا ہے ابھی تک اور مولا کی جان بچانے میں لگا ہوا ہے اور اپنے نزدیک وہ اتنا اسمارٹ ہے کہ اس کو جان بچانے کے کچھ ایسے طریقے آتے ہیں نعوذ باللہ جو مولا کو نہیں پتا. مولا یمن چلے جائیں، وہاں آپ کے باپ کے محبین موجود ہیں، آپ کے بابا کے. اب مولا کسی کو وہی ہے کہ عقل کے مطابق مولا کہہ رہے ہیں میں کسی غار میں بھی چلا جاؤں تو شہادت میرا مقدر ہے، ہو چکی. کہہ رہے ہیں مین راستے سے نہ جائیں. مولا نے کہا مین راستے سے ہی جاؤں گا، میں چھپ کے نہیں نکلوں گا مدینے سے. جو مین شارع عام سے، اور وہ بھی حکمتیں ابھی آگے سمجھ میں آئیں گی کیوں ہو رہا ہے. لوگ حسین کی جان بچانا چاہ رہے ہیں اور حسین دین بچانا چاہ رہے ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی عجل فرجنا. اب شہید ہونا ہے یا بیعت کرنی ہے؟ بیعت تو مجھے نہیں کرنی، شہید ہونا ہے. مولا مدینے میں شہید ہو جائے؟ نہیں، مدینے میں شہید نہیں ہوں گا. شہید کیسے ہونا یہ فیصلہ میں کروں گا. اپنی شہادت کو بہترین رنگ میں کیسے پیش کرنا ہے کہ وہ ہدف الہی اچیو ہو جائے، اس کا فیصلہ میں کروں گا. حکمت عملی میری ہوگی. یزیدیت کو بے نقاب کیسے کرنا ہے یہ فیصلہ میں کروں گا. گلی کوچے میں شہادت ہے، لیکن موقف واضح نہیں ہوگا کہ حسین نے بیعت سے انکار کیوں کیا تھا، یا آئیڈیالوجی نشر کیسے ہوگی. تاریخ خاموش ہے حسن اور حسین کی سیرت کو لے کے جب تک مولا کی ہجرت شروع نہیں ہوئی. سید مداری کہتے ہیں غالباً 2 یا 3 شاید فقہی روایت ہیں جو مولا حسین علیہ السلام سے نقل ہوئی. یہ مولا کی غربت ہے کہ 50 سال کی عمر، 60 سال کی عمر مولا کی ہو گئی، 57 برس، اور لوگ آ نہیں رہے پوچھنا ہے اور تاریخ لکھ نہیں رہی وہ واقعات جو سیرت کے واقعات لکھنے چاہیے تھے. لیکن ادھر ہجرت کا اعلان کیا اور ادھر حسین اسپاٹ لائٹ میں آ گئے. اب لکھنا پڑے گا نکلتے وقت کیا کہا حسین نے، کس سے ملاقات کی، کس سے مذاکرات ہوئے، کون آ کر ملا،
کون چھوڑ کر چلا گیا، سب کچھ لکھا جائے گا تاریخ میں. آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت کا راستہ کھولنا ہے. یہ کام گلی کوچے میں شہید ہو کر نہیں ہو سکتا. شہادت دوں گا لیکن بہترین رنگ میں دوں گا. نکلے اپنی شہادت کو لے کر مکہ کی طرف. اور پھر وہی حکمت ہے، مکہ کی طرف مولا کیوں جا رہے ہیں؟ مکہ میں یا حج کا سیزن ہے یا عمرہ کا سیزن ہے، پوری ملت اسلامیہ سے ظاہر آ رہا ہے. تو جو بھی آ رہا ہے اس کو پتا ہے کہ حسین مدینہ چھوڑ چکے، بیعت سے انکار کر چکے. اب ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پھر بات نشر ہو رہی ہے. اور جو بھی جہاں بھی لوٹ کر جائے گا وہ بات نشر کرے گا. مولا کو جلدی نہیں ہے نتیجے کی، جس طرح اللہ کو جلدی نہیں ہے پکڑنے کی. قیامت قریب ہے. یا الہی کتنی قریب ہے، اتنے سال ہو گئے. نہیں، جلدی نہیں ہے. یہ تصرف خالی 61 ہجری کے لیے نہیں ہے. میں رہتی دنیا تک ہدایت کا دروازہ کھولنے جا رہا ہوں. مجھے جلدی نہیں ہے کہ 61 ہجری میں ابھی نتیجہ نکلے، جو ہماری سوچ بنتی جاتی ہے. شارٹ ٹرم ہمیں ابھی رزلٹ چاہیے. نہیں، یہ رزلٹ ابھی نہیں نکلے گا. میری فکر کبھی جا کر رنگ دکھائے گی. کہیں 14 صدیوں بعد کچھ لوگ اٹھیں گے جو کہیں گے کہ ہم ہیں بی بی زینب آپ کے محافظ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اب مکے کو جب دیکھ لیا کہ نہیں مولا مکے میں شہید ہو جائیں، عبداللہ ابن زبیر جو کر رہا تھا حرمت کعبہ، نہیں، اس کو اپنی جان پہ آ رہی ہے، اس کے لیے وہ کچھ بھی داؤں پہ لگانے پہ تیار ہے. امام کی سیرت یہ نہیں. نہ مدینے میں شہید ہونا میری مصلحت ہے، میرے ہدف سے نزدیک ہے، نہ مکے میں شہید ہونا. جس روز یوم ترویہ ہے، حاجی پیک پر ہے اپنی 8 ذی الحجہ کو، اسی روز مکے سے نکل رہے ہیں. ہلچل مچا رہے ہیں مولا کہ کچھ تو روحوں کو جھنجھوڑیں کہ کیا وجہ ہے کہ حسین ابن علی نواسہ رسول حج چھوڑ کر جا رہا ہے. کتنی اوڈ اور انہونی ہے یہ بات کہ جب سب حج کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ حج کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. توجہ ہے نا. باتیں نشر ہوں گی، ملاقاتیں نشر ہوں گی، اور تاریخ نے ثبت کی ملاقاتیں، چاہے عبداللہ ابن عباس سے ہوں، عبداللہ ابن زبیر سے، اور وہ کیونکہ وہاں پناہ لیے ہوئے تھا، اور بہت سارے لوگوں سے تاریخ نے ثبت کیے وہ سارے حالات. اب ظاہر کیا ہے معاملے کا؟ ظاہر یہ ہے کہ کوفیوں نے خط بھیجے تو مولا مکے سے نکلیں گے، کہاں جائیں گے؟ اب یہ ایک طرح کی حجت تمام ہے کہ انہوں نے بلایا تو انہی کی طرف چلتے ہیں. وہ جو کہا ہے ہر کے لشکر کو دکھا کر خطوط کا تومار، یہ ہیں وہ خطوط جو تم لوگوں نے لکھے تھے. اگر آج اپنی بات سے پھر گئے ہو، یہاں نکتہ بہت ضروری ہے سمجھنا، تو میں کوفہ کے بجائے کہیں اور چلا جاتا ہوں. یہ نہیں کہہ رہے کہ میں سٹانس چینج کر لوں گا. روٹ اس لیے بنایا تھا کہ آپ نے بلایا ہے. حسین نے نہ کل بیعت کرنی تھی، نہ آج بیعت کرنی ہے، نہ قیامت تک بیعت کرے گا. سٹانس وہی رہے گا، نقطہ نظر اور لاہ عمل وہی ہے. حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات آپ کی اور میری. اب کیا ہے؟ میدان جنگ میں شہید ہوں گا، صفیں بنیں گی، ایک ایک جائے گا رجس خوانی کرے گا، ایک ایک جا کر بتائے گا کہ ہم کیوں اس کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. آنے والی نسلوں کو رول ماڈل تو مل جائیں. کل کو مولا اگر اکیلے وہ کام کر بیٹھتے تو شاید ہم کہتے بھائی وہ تو مولا تھے. نہیں، وہ جو اصحاب کا رنگ ہے وہ اپنا عجیب رنگ ہے. انہوں نے رنگ لگایا ہے کربلا کو. یہ جو زینب شریک راز ہے نا، جو بن کر ساتھ چلی ہیں، اس وقت نہیں سمجھ میں آ رہا کسی کی کہ کیوں ساتھ ہیں، اور مولا اشارے دے رہے ہیں. شب عاشور فرما رہی ہیں کہ آپ نے آزما لیا اپنے اصحاب کو. بزرگان کہتے ہیں کہ اصحاب کی آزمائش سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ چھوڑ کے نہیں چلے جائیں گے تو چھوڑ کے اگر چلے بھی جائیں تو اب کیا فرق پڑے گا مولا کو؟ شہادت سامنے آ گئی جس کا انتظار تھا. یقینی ہے یہ 72-30 ہزار کا جو میکسیمم چلے ہمیں روایت ملتی، 30 ہزار کے لشکر سے 72 نہیں بچا سکتے. اس میں بھی چلیں اصحاب انصار کو ہٹا دیں، 30 یا 35 اصحاب ہیں، وہ کیا 30 ہزار کے لشکر سے مولا کو بچا لیں؟ بی بی کی پریشانی کیا ہے؟ کیا آپ نے آزما لیا ہے؟ کس طرح آزما لیا ہے؟ وہ نقش جو آپ کو کل پیش کرنا ہے یہ پیش کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے؟ اگر آپ نے چاہے کہ ایک ایک کر کر جائیں اور آپ سب سے آخر میں جائیں گے، یہ ایسا کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے؟ ایسا تو نہیں جماعت کھڑی ہو گئی مولا آپ پہلے چلے جائیے ہم بعد میں آ جائیں گے. نہیں، یا کل خدا نہ خواستہ کوئی جا کر
ایسا عمل انجام دے دے. یہ بہت عجیب ہے کہ جس سے ضرب لگے حسین کے مقصد کو. آپ دیکھیں حر کا آنا, آپ تذکرہ حر کر رہے تھے ابھی. حر نے لشکر یزید سے لشکر حسین میں آ کر آنے والی نسلوں کے لیے ایک پیغام چھوڑ دیا. وہ پیغام کیا ہے؟ آخری سانس تک مایوس نہیں ہونا. یہ بہت بڑے دل کے لوگ, یہ بہت بڑے دل کے لوگ ہیں. اب پریکٹیکل مثال دیکھیں. ڈاکٹر تیجانی سماوی کہنے لگے, میں عراق کے اس سفر میں, جو ان کا مشہور ترین سفر ہے, آپ سب نے سن رکھی ہوگی داستان, انہوں نے جب مکتب ولایت قبول کیا ہے, کہنے لگے میں اس منزل پہ تھا کہ میرے سارے ابہامات دور ہو گئے شیعت کی طرف سے جو مجھ پر کام ہوا تھا, جو میں نے سن رکھے تھے, بلکہ میں اپنے عقائد سے مبرہ ہو گیا کہ نہیں, ہم غلطی پر ہیں, یہ حق ہے. اس مقام پر پہنچ کر کہنے لگے, میں امام حسین علیہ السلام کے روضے کے سامنے کھڑا ہوا تھا اور میں سوچ رہا تھا, مولا میں اس وقت کہاں ہوں؟ نہ میں اپنے آپ کو ادھر پاتا ہوں اور ادھر آفیشلی نہیں آیا اب تک. دل مائل ہو رہا ہے اہل بیت کی طرف, لیکن ابھی تک پورا نہیں آیا. اتنے میں وہاں مجلس ہو رہی تھی اور ذاکر نے حر کے مصائب پڑھنے شروع کر دیے. ادھر ذاکر نے کہا کہ حر کہہ رہا تھا کہ میں حق و باطل کے درمیان کھڑا ہوں, جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں. مجھے ایسے لگنے لگا کہ میری بات ہو رہی ہے. اور جب میں نے سنا کہ حر نے کہا مولا میں آ گیا, تو پھر میں نے بھی کہا کہ مولا حسین میں آ گیا. اللہ اکبر. دیکھیں کیسا رنگ لگا کر گیا کربلا کو. وہ ایک انسان نے اس کربلا میں رنگ لگایا. کیا مشاہدہ کر رہا ہے وہ اس حسینی لشکر میں جو یزید کے لشکر میں نہیں پایا جاتا. عجیب و غریب ڈائمنشن اور زاویے ہیں یہ گفتگو کے. بہرحال ابھی اتنا وقت نہیں ہے, لیکن اصحاب کربلا آپ دیکھیں. اب باب اواج کا ذکر آیا, ایسا کیا ہے کہ جو حسین کی رکاب میں شہید ہو کر اچیو ہو جائے گا, لیکن حسین کے بعد زندہ رہ کے اچیو نہیں ہو سکتا. شمر آ کے کہتا ہے کہ عباس اور اس کے بھائیوں سے مجھے بات کرنی ہے. آپ سب نے سن رکھا, قبیلے کی کوئی رشتہ داری بنتی تھی, بنی کلاب کا تھا یہ بھی, اور ان کی سیدہ ام البنین بھی وہیں کی تھی. تو کہنے لگا کہ تمہاری قبیلے کی ویسے رشتہ داری, تم ایسا ہے کہ جیسے میری بہن کے بچوں کی طرح ہوں, تو تمہارے لیے میں امان نامہ لے کر آیا ہوں. جواب نہیں دے رہے. مولا حسین کہہ رہے ہیں کہ بھیا فاسق ہی صحیح, اس کی بات کا جواب تو دے دو. پھر آگے آئے اور آ کے کہتے ہیں تجھ پر اور تیری اس امان پر اللہ کی لعنت ہو. یعنی نقن صاحب کہتے ہیں کہ میں نے زندگی کو اتنا ذلیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا کہ لوگ زندگی چھوڑ کر موت کی طرف بڑھ رہے ہیں, جتنی زندگی کربلا میں ذلیل ہو رہی تھی, ذلت اختیار کر رہی تھی. تو وہ رنگ جو مجھے پیش کرنا ہے وہ ہے الہی حکمت عملی, کہ جب تک اس رنگ میں شہادت کو پیش نہیں کروں گا وہ نتیجہ نہیں نکلے گا. اسی لیے علی اصغر کو میدان میں لے کر آئے تھے. جتنا ظلم سہوں گا اتنا ان کا ظلم آشکار ہوگا, جتنا میں مظلوم اتنے وہ ظالم. تو ضروری ہے کہ مظلومیت کی جو بھی ممکنہ حد ہے اس کو اختیار کیا جائے. پتہ چلا کہ حسین کربلا اختیار کر رہے تھے. حسین پر کربلا مسلط نہیں کی گئی, اپنے پورے ارادے اور اختیار کے ساتھ کربلا کو اختیار کیا حسین ابن علی. اب جو ہمارا زاویہ نگاہ ہے کربلا کو دیکھنے کا, اگر وہ یہ بن جائے کہ ایک ہستی نے ارادے اور اختیار کے ساتھ کربلا کو اختیار کیا ہے, تو اب ہمارے رونے میں اس مظلوم کے مقابلے میں کہ جس پر موت مسلط کی گئی ہو فرق ہوگا. اور یہی راز تھا کہ اتنی تاکید کی عزاداری کی اہل بیت نے کہ بی بی نے چھوٹتے کے ساتھ ہی رہا ہوتے ہی جو پہلا کام کیا وہ عزاداری. میں اپنے بھائی کو رو نہیں سکی اس کی آج بات. کیوں؟ لوگ حساس پہلے ہوتے ہیں, احساس کی زبان آرام سے سمجھ لیتے ہیں. ادھر حسین احساس کے ذریعے دل میں داخل ہوں گے تو دماغ تک افکار خود بخود پہنچ جائیں گے. یہ جذبات یا حسین جو ہیں یہ زمینہ سازی کرتے ہیں افکار کو کہ ان کی آبیاری کی جائے اور ان کے پھل پھول نکلیں. وہ افکار حسینی آپ کے وجود میں مستحکم ہو جائیں, اور انسان خود بے خبر ہوتا ہے کہ اس کے اندر کربلا کا جو نور ہے وہ کس شکل میں موجود ہے. عجیب و غریب آپ نمونے آپ نے دیکھے ہوں گے شاید, کہ مثلاً باس دھمکا رہا ہے غلط کام کرنے کے لیے, کہہ رہا ہے پورا ڈپارٹمنٹ میرے ساتھ ہے, اگر نہیں کرے گا تو فائر کر دوں گا.
وہ 8 میں سے 7 آدمی کہہ رہے ہوں گے کر دے کوئی مسئلہ نہیں ہے جو تو کہے، وہ ایک ہوگا جو کھڑا ہو جائے گا. اسے خود نہیں پتا کہ اس کے اندر کا حسین اس کو اپنے زمانے کے اس دور کے اس وقت کے یزید کے خلاف کھڑا ہونے پہ ابھار رہا ہے. یہ اندر کا یا حسین ہے جو موت کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. اور یہی کیا حسینیت نے کہ بشر کو موت سے بے خوف کر دیا. پھر ایک ایک کر کے جو انقلابات شروع ہوئے، ہم نے دیکھا واقعہ ہرہ مدینے کے اندر اصحاب کی ایک تحریک شروع ہوتی ہے، چاہے کامیاب ہو یا نہ ہو، لیکن وہ خوف ختم کر دیا حسین ابن علی نے یزیدیت کے خلاف قیام کرنے کا. یہ بہت بڑا کام ہے، یہ اپنی ذات میں بہت بڑا کام ہے. اب یہ فتح پوشیدہ ہے، مبہم ہے. حسین مسکرا رہے ہیں اور مسکراہٹ کر کے اس مسکرانے سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جو کام جس طرح سے انجام پانا چاہیے تھا وہ اسی طرح سے انجام پا رہا ہے. اس نصرت الہی کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ نصر من اللہ و فتح قریب. وہ فتح قریب ہے، قریب کی فتح جو مسکراہٹ لے کر آ رہی ہے. اسی کے لیے تو شب عاشور طلب کی تھی. اگر جنگ کا انحصار اسلحے کے اوپر ہوتا تو رات بھر اسلحہ تیز کرنے میں لگا دیتے، لیکن راوی کہتا ہے کہ کچھ کو دیکھا کہ حالت رکوع میں ہیں، کچھ کو دیکھا سجود میں ہیں، کچھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اور ایسی آوازیں خیمہ گاہ سے بلند ہو رہی ہیں جیسے شہد کی مکھی کے چھتے کے پاس سے. وہ جو ایک مرمر ہے مناجات، اللہ جانتا ہے کہ میں مناجات کو کتنا دل کی جا رہی کہ جس قوت کے سہارے کل کی جنگ جیتی جائے گی، شہید ہو کے جیتی جائے گی. اور یہی وہ نقطہ ہے کہ ہم کہتے ہیں حسین کامیاب ہیں، لیکن کیونکہ یہ کامیابی الحمدللہ علی عظیم رضیتی، تیری حمد ہے بار الہ اس عظیم مصیبت پر کہ جس کے اندر یہ کامیابی رکھی ہوئی تھی. اس کامیابی کیونکہ یہ مظلومیت کے ذریعے سے حاصل ہوئی ہے تو کامیابی کا اب جو جشن منایا جائے گا وہ آنسوؤں سے منایا جائے گا، وہ ماتم سے منایا جائے گا. اور اس شہید کو، اس کامیاب شہید کو جو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا وہ بھی ماتم کے ذریعے پیش کیا جائے گا. معلوم ہوا کہ اس آہ کے اندر ایک واہ رکھی ہوئی ہے، اس آہ کے قلب کے اندر ایک واہ رکھی ہوئی ہے، ان آنسوؤں کے اندر رکھا ہوا ہے کہ واہ اے میرے حسین. واقعاً تو قلبی سرخرو تھا، تو شہید ہو کے بھی سرخرو ہے، روز محشر بھی تو ہی سرخرو ہے، اور تیری اس کامیابی کے طفیل بٹ رہی ہے وہاں پر جنت کہ کون کتنا متصل ہوا. بس عزیزان گرامی، میرے خیال سے زحمتوں کو تمام کروں، مغرب کا وقت نزدیک آ رہا ہے. میں اور آپ جمع ہوئے یہاں پر، ہم نے کہا کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا احسان ہے کہ انہوں نے اس مشکل ترین فتح پر سے پردہ ہٹا کر ہماری اور آپ کی جو منزلیں ہیں معرفت کی، تفکر کی، وہ آسان کی. لیکن یہ کام جو بی بی نے انجام دیا یہ آسان کام نہیں تھا. اللہ اکبر، ایسے ہی ام المصائب نہیں کہا جاتا اس بی بی کو. اللہ اکبر. نہیں معلوم کہ کس طرح اپنے بھائی کے کٹے ہوئے سر کے ساتھ کربلا سے کوفہ سے شام پہنچی. نہیں معلوم اپنے بھائیوں کے کٹے ہوئے سروں کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے کٹے ہوئے سروں کے ساتھ، علی اکبر کے کٹے ہوئے سر کے ساتھ کس طرح سے شام پہنچی. اور وہ منزل آئی کہ جہاں پر وہ رسالت انجام دینی تھی، وہ ذمہ داری انجام دینی تھی. تو ایک مرتبہ وہ منظر ایسا تھا کہ ظالم شراب پی رہا تھا، شطرنج کی بازی کھیل رہا تھا، ایک تشت میں سر حسین رکھا ہوا ہے، ادھر بازی جیتتا ہے ادھر جام سر حسین پر. کبھی سر حسین کو اٹھاتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، دندان مبارک پر بے ادبی کر رہا ہے. عزیزان گرامی، صحابی رسول چیخ پڑا ہے یزید اپنی چھڑی کو روک لے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ ارے ان دانتوں کے بوسے دیا کرتے تھے. عزیزان گرامی، اس عالم میں خطبہ دینا، ایک بی بی جس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوں، جس کے سر پہ چادر نہیں ہے، بھائی کے سر سے ایسی بے ادبی ہو رہی ہے، ارے بھتیجا سر سے پیر تک زنجیروں میں ہے. وہ بولی ہے تو کس طرح بولی ہے، وہ کتنی عظیم ذمہ داری ہے جو اس مشکل ترین حالت میں اس بی بی نے انجام دی. یا سیدہ زینب، ہم گناہگاروں کا سلام اپنی بارگاہ میں قبول کیجئے. بی بی آپ نے اپنے بھائی کی رسالت کا حق ادا کر دیا، جو ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی بی بی آپ نے بہترین طریقے سے انجام دی. اور پھر وہ وقت بھی آیا
کہ یزید کے دربار میں آہوزاری کی صدائیں بلند ہو گئیں، اور یہ خطبات کا اثر تھا زینب کبریٰ کی کہ وہ جو محفل اس کے بھائی کو باغی بتانے کے لیے بیان کی گئی تھی، برپا کی گئی تھی، اس باغی بتانے کے جشن کو مجلس حسین میں تبدیل کیا ہے اس بی بی نے، عزیزان کرام۔ اور پھر یزید نے دیکھا کہ اب تو لعنت ملامت شروع ہو گئی، اور اس کے بعد جب وہ منزل بھی آئی کہ وہ چھوٹی بچی جو اپنے باپ کا کٹا ہوا سر دیکھ رہی تھی، کہتے ہیں اس کی بیماری کا آغاز وہیں سے ہو گیا تھا۔ بس ایک مرتبہ زندان میں وہ وقت آیا کہ گھبرا کر نیند سے اٹھی، کہنے لگی پھوپھی اماں ہمارے بابا زندان میں تشریف لائے تھے، ارے ہمیں ہمارے بابا سے ملوا دیجئے۔ پتہ چلا بچی نے کوئی خواب دیکھا ہے، بس تیزی سے عبور کریں گے۔ سر آیا، ارے عصر عاشور کی بچھڑی ہوئی سکینہ اب جو زندان شام میں اپنے باپ سے لپٹ کر روئی ہے، پھر کچھ دیر بعد روتے روتے ساکت ہو گئی۔ سید سجاد کی صدا بلند ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس عزیزان گرامی، جب یہ چھوٹی بچی دنیا سے گئی ہے نا، تو یزید کے مشاوروں نے کہا کہ یزید اب ان قیدیوں کو شام میں رکھنا تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے، ان کو جلد از جلد رہا کر دے۔ ہم یہی کہیں گے عزیزان گرامی، کتنا خیال تھا سجاد کی زنجیروں کا۔ اے چھوٹی بی بی، اب آپ اس دنیا سے چلی گئیں، لیکن بڑے بڑوں کی رہائی کا انتظام کر کے چلی گئیں۔ پس حکم آیا کہ اب ان کو رہا کیا جائے۔ سید سجاد کو طلب کیا اس نے اور کہا کہ آپ جو ہیں وہ اپنے وطن کو جا سکتے ہیں۔ ادھر سیدہ زینب نے کیا کہا کہ میں اپنے بھائی کو رو نہیں سکی، ابھی گھر نہیں جائیں گے۔ ارے ابھی تو اپنے بھائی کی عزاداری نہ کر سکی، ایک ہفتے تک شام کی عورتوں کو جمع کر کے وہیں دربار شام کے ساتھ جہاں انہیں جگہ دی گئی، اسی یزید ملعون کے محل کے پاس اس یزید کو ظالم بتاتی رہی، حسین کو مظلوم بتاتی رہی، اور پھر جب چلنے کا وقت آیا شام کی انہی عورتوں کو جمع کر کے کہنے لگی، اے شام کی عورتوں، ہم اپنے وطن کو جا رہے ہیں، لیکن تمہارے درمیان ارے اپنی ایک نشانی چھوڑے جا رہے ہیں، کبھی رات کے اندھیرے میں آ کر اس کی قبر پر ایک چراغ جلا دیا کرنا۔ اجرکم اللہ۔ عزیزان گرامی، جابر اپنے صحابی کے ساتھ کربلا معلیٰ میں آ گئے، اور آتے کے ساتھ ہی اپنی نالین اتاری، غسل کیا نہر فرات پر، لباس تبدیل کیا۔ یہ سارے آداب زیارت بتلا رہے ہیں کہ کوئی مسئولیت ہے جو رسول اللہ سے لے کر جابر کربلا میں آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ نیا لباس زیب تن کر کے قبر پہ آ کے اپنے آپ کو گرا دیا، ایک مرتبہ کہا، حسین کو سلام کیا، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ قبر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ کہنے لگے کیا عجیب ہے کہ آج دوست دوست کو سلام کا جواب نہیں دے رہا۔ پھر ایک مرتبہ خود ہی کہنے لگے، ارے وہ سلام کا جواب دے تو کیسے دے کہ جس کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا۔ ادھر زینب کبریٰ کا قافلہ کربلا میں آیا۔ میں کہتا ہوں بی بی، دیکھ کر دل تو بڑا ہوگا، آپ کے بھائی کی خبر پر پہلے سے ظاہر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ نہیں معلوم جب چلی تھی کربلا سے ہاتھ پسے گردن تھے، رونے پر پہرے تھے، آج روکنے والا کوئی نہیں۔ اے میرے مظلوم بھائی، تیرے سجاد اور باخر کو زندہ لے کر آ گئی، لیکن تیری سکینہ زندان میں۔ پس عزیزان گرامی، لوٹا ہوا قافلہ مدینے کے باہر رکا۔ بس تیزی کے ساتھ میں عبور کروں، سید سجاد نے بشیر کو طلب کیا، کہنے لگے بشیر، مدینے کی گلیوں میں اعلان کرا دے، تیرا باپ شیر کہتا تھا، تو بھی شیر کہتا ہے۔ بشیر کہنے لگا جی مولا، میں بھی شیر کہتا ہوں۔ کہنے لگے مدینے کی گلیوں میں اعلان کرا دے کہ حسین کا قافلہ لوٹ آیا ہے۔ اب یہ بشیر ہے جو مدینے کی گلیوں میں پھر رہا ہے، کیا اعلان کر رہا ہے؟ اے اہل مدینہ، ارے مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، ارے حسین کا لٹا ہوا قافلہ لوٹ آیا ہے۔ اور ایسے میں عباس کی بوڑھی ماں اس کے چھوٹے بیٹے عبید اللہ کو سہارا لیے ہوئے اس کا باہر نکلی اور بشیر سے ملاقات ہوئی۔ اب بشیر یہ دیکھ رہا ہے نا کہ 4 بیٹوں کا صدمہ ایک ماں ایک ساتھ برداشت نہیں کر سکتی۔ اسے نہیں معلوم کہ یہ بی بی ولایت کا پہاڑ ہے، یہ کوہ ولایت ہے، ارے یہ ام البنین ہے، یہ علی کی ہمراز ہے، جس نے عباس کو کربلا کے لیے پال کر
حسین کے حوالے کیا۔ ایک مرتبہ بشیر ایک بیٹے کی خبر سناتا ہے، بی بی کہتی ہے میں نے حسین کا فدیہ دیا۔ بشیر دوسرے بیٹے کی خبر سناتا ہے، بی بی کہتی ہے میں نے حسین کا فدیہ دیا۔ پھر کہتا ہے ام البنین تیسرا بیٹا بھی مارا گیا، بی بی کہتی ہے حسین کا فدیہ دیا، میرے حسین کی خبر سنا۔ ایک مرتبہ بشیر کہتا ہے بی بی تمہارا عباس بھی مارا گیا، بی بی کہتی ہے بشیر آسمان و زمین کے درمیان ارے جو کچھ ہے میرے حسین پہ قربان ہو، مجھے میرے حسین کی خبر سنا۔ ایک مرتبہ بشیر نے کہا حسین کربلا میں شہید ہو گئے، ام البنین غش کھا کے زمین پہ گر پڑی، پھر غش سے اٹھی زینب کبریٰ کی خدمت میں آئی۔ آپ سب جانتے ہیں نا فاطمہ زہرا کے بعد ام البنین نے ماں بن کر پالا ہے زینب اور حسین۔ آ کر حسین کا پرسہ دیا، عباس کا پرسہ لیا۔ زینب نے کہا بی بی ارے کربلا سے آپ کے لیے کچھ لے کر آئی ہوں، اپنے سامان سے عباس کے لباس کا سینہ بند نکالا، میرا ہدیہ قبول کر۔ حضرت اللہ عزیزان گرامی، دن گزرتے جا رہے ہیں، دو چار جملے اور آپ کی زحمت، دن گزرتے جا رہے ہیں۔ اب زینب کا طریقہ کار یہ ہے کہ حسین کے گھر میں دن و رات صبح و شام مجالس برپا کر رہی ہے، اہل مدینہ کو جو کربلا میں گزری ہے اس کی روایت بیان کر رہی ہے، عزاداری حسین کر رہی ہے۔ ایک روز سرکار عبداللہ بن جعفر طیار تشریف لاتے ہیں سید سجاد کی خدمت میں، اور آ کر کہتے ہیں مولا شہزادی سے کہیے ارے اپنے گھر تشریف لے۔ سید سجاد نے سفارش کی، پھوپھی اماں عبداللہ آئے، کہہ رہے ہیں بی بی اب تو اپنے گھر تشریف لے آئیے، نہ جانے کس دل سے گھر کے اندر داخل، وہ جو کربلا میں اپنے بیٹوں کو نہیں روئی، ایک مرتبہ اون و محمد کے حجرے دیکھے، دو چھوٹے چھوٹے مسلح، اے میرے اون و محمد۔ اجرکم اللہ، پروردگار آپ کی ہماری عزاداری کو، اس گریہ ازاری کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ حاضرین محفل کی، بانیان محفل کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرمائے۔ جو بیمار ہیں بار الہ تجھے واسطہ ہے حسین کے علی اصغر اور سکینہ کی مصیبت کا، ان بیماروں کو شفائے کلی شفائے کاملہ عطا فرما، ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما دے، ہماری معرفت میں اضافہ فرما اور اس معرفت کو اطاعت کا مقدمہ قرار دے، سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں قرار دے، ماتم حسین۔ یا حسین عباس تیرا کہ زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا کہ زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا کہ زمانہ تجھے روئے، جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے، جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے،
عباس تیرا کہ زمانہ تجھ روئے، اے عباس تیرا کہ زمانہ تجھ روئے، مشکیزہ کہیں جسم کئی ہاتھ کئی ہے، مشکیزہ کہیں جسم کئی ہاتھ کئی ہے، جا جا کے کہا فاطمہ زہرا تجھ روئے، جا جا کے کہا فاطمہ زہرا روئے، عباس تیرا کہ زمانہ تجھ روئے، اے عباس تیرا کہ زمانہ تجھ روئے، درہ لیے پہرے پہ ستمگار کرائے، درہ لیے پہرے پہ ستمگار کرا ہے، کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھ روئے، کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھ روئے، عباس تیرا کہ زمانہ ہے، عباس تیرا کہ زمانہ تجھ روئے، زینب نے کہا شام غریبا میں غازی، زینب نے کہا شام غریبا میں غازی، بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھ روئے، بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھ روئے، عباس تیرا کہ عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے، یا حسین 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 یا حسین، شام زینب تیری ہے میری کربلا، 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 ایک وعدہ تیرا ایک وعدہ تیرا ایک وعدہ میرا، شام زینب تیری ہے میری کربلا، شام زینب تیری ہے میری کربلا، سارے لاشوں کو رن میں اٹھانا میرا، ساتھ بچے لیے
شام جانا تیرا سنگ کھانا تیرا سر کٹانا میرا شام زینب تیری ہے میری کربلا میرا پیغام سب کو سنائے گی تو خون بہاؤں گا میں خون بچائے گی تو تجھ پہ ہے منحصر تجھ پہ ہے منحصر یہ میری کربلا شام ہے میری کربلا شام میری کربلا تیروں سے میرے لاش اصغر میری تیرا ہی سارا سر اور سکینہ تیری بیردائی تیری بیردائی تیری سر سینہ پہ میرا شام زینب تیری ہے میری کربلا شام زینب تیری ہے میری کربلا ایک وعدہ تیرا ایک وعدہ تیرا ایک وعدہ میرا شام زینب تیری ہے میری دوسرا چینل سارے لاشوں میں ہاں سارے لاشوں ادھر سارے لاشوں کو میں اٹھانا میرا ساتھ بچے لیے شام جانا تیرا سنگ کھانا تیرا سنگ کھانا تیرا سر کٹانا میرا شام کربلا شام ہاں تیرا ہاں جی میرا پیغام سب کو سنائے گی تو خون بہاؤں گا میں خون بچائے گی تو تجھ پہ ہے منحصر تجھ پہ ہے منحصر یہ میری کربلا شام بنے تو نام اچھا ٹھیک ہے میں سپر جو بنوں تو رسالت بچے تو سپر جو بنے تو امامت بچے کار ہے در میرا کار ہے در میرا کار زہرا تیرا شام ہے میری کربلا شام
راز یہ کہہ گئے ہم سے نانا نبی دی بچانے کا ہے راستہ بس یہی قید ہو نہ تیرا قید ہو نہ تیرا قتل ہو نہ میرا شام ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت سے ماشاءاللہ. ایک وعدہ تیرا ایک وعدہ تیرا ایک وعدہ میرا شام زینب تیری ہے میری کربلا شام زینب. 9 نمبر مکہ. ہاں جی. دین کیسے بچا ہو یہ آصف بیان دو صفحوں میں لکھی ہے یہ کل داستان. ایک صفحہ شام ہے ایک صفحہ شام ہے ایک صفحہ کربلا شام زینب تیری کربلا. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. وہ عابد بیمار تھا وہ بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا یا حسن یا حسین مولا یا حسن یا حسین یا حسین حسین یا حسین. شبیر کے وہ لاڈلے شبیر کے وہ لاڈلے سینے پہ جو شاہ کے پلے جس